لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، خاندان اعلیٰ حضرت کے عظیم فرد، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 3 رجب 1408 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ رجب کی 3 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ پورا بیان توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت فرمانے کی آپ سعادتیں حاصل کیجیے۔ خاندان اعلیٰ حضرت کس عظیم چشم و چراغ کے جس آج آپ کی زندگی کے جس شعبے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ آپ کی دینی خدمات۔ کسی بھی عظیم شخصیت کے لیے ان کی زندگی کو جاننے کے لیے، ان کی عظمت و شان کو جاننے کے لیے، ان کی دینی خدمات کو جاننا اور ان کے دینی خدمات کے ذریعے سے اس شخصیت کی اہمیت کو جاننا، یہ اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے حضرت مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات کا جائزہ کتابوں کے حوالے سے جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم منظر اسلام میں تدریس کا آغاز کیا، جبکہ نائب محتمیم کے عہدے پر تو آپ زمانہ طالب علمی میں ہی فائز ہو گئے تھے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک شان ہے کہ جب آپ پڑھتے تھے تبھی سے ہی آپ الحمدللہ منظر اسلام کے نائب محتمیم کی حیثیت سے فائز تھے۔ مکاشفۃ القلوب مترجم میں ہے کہ جس طرح شیخ الحدیث کا نام نامی تقدس علی خان تاریخی ہے، اسی طرح آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار بھی تاریخی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے فن نحو کی کتاب شرح جامی کا خطبہ پڑھنے کا فیضان تھا۔ جی ہاں، شرح جامی کی شرح جامی نامی جو فن نحو کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کا خطبہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا تھا۔ یوں آپ شاگرد اعلیٰ حضرت بھی ہیں کہ یہ خطبہ پڑھنے کا فیضان تھا کہ دیگر مدارس کے منتہا طلبہ بھی آپ سے آخر شرح جامی یا اس کا خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ چونکہ آپ نے مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت سے شرح جامی کا خطبہ پڑھا تھا، تو دیگر لوگ جو دیگر طلبہ ہوا کرتے تھے، وہ طلبہ اسی برکت کو حاصل کرنے کے لیے یا تو شرح جامی کا خطبہ یا شرح جامی کے آخری اسباق الحمدللہ مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت کے اس درس کا مادہ استخراج تدریس تقدس علی 1348 ہجری استخراج کیا گیا ہے۔ آپ اپنے تدریس کے ابتدائی ایام کے بارے میں 2 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں دیگر اساتذہ کے مقابلے میں جو جونیئر تھا، مگر ہر کتاب کے لیے اچھی طرح تیاری کر کے پڑھانے بیٹھتا تھا۔ کلاس کے طلبہ کی تعداد 70 سے 80 ہوتی تھی۔ نظم و ضبط بہت بہتر تھا۔ طلبہ کاپیاں لے کر اہم باتیں نوٹ کرتے تھے۔ ایک شخص نے ایک طالب علم کو میرے خلاف تیار کیا۔ وہ بے جا اور غلط سوالات کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب میرے درجے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس طالب علم نے مجھ سے سوالات کیے، میں جوابات دیتا گیا۔ ایک سوال میں نے ٹوکا تو وہ مجھ سے بحث کرنے لگا۔ اس پر حجت الاسلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارا تو سوال ہی درست نہیں ہے۔ اس پر اس نے معافی مانگی۔ وہ 3 سال مدرسے میں رہا مگر کتاب پڑھنے کی صلاحیت نہ پا سکا، بالآخر مدرسہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جی، مدرسوں کے طالب علموں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جب تک آپ اکابرین کا ادب نہیں کریں گے، اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کریں گے، جب تک اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، علم آپ کے سینے میں تشریف نہیں لائے گا۔ پہلے ادب آتا ہے سینے میں، پھر اس کے پیچھے پیچھے علم آتا ہے۔ بے ادب کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا احترام علم کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس واقعے سے ایک سبق ملا
کہ یہ کسی کے بہکاوے میں آ کر وہ شاگرد مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے بے جا سوالات کر کے پریشان کرتا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ 3 سال رہنے کے بعد بھی انہیں علم حاصل نہیں ہوا، بالآخر انہیں مدرسہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ دوسرا واقعہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرح تہذیب کا ایک مقام سمجھ میں نہ آتا تھا، شرح دیکھی مگر ویسے کا ویسا رہا۔ طلبہ پڑھنے کے لیے آ بیٹھے اور مطالعہ کی عبارت بھی پڑھ لی۔ اس وقت میں نے اپنے استاذ کا تصور کر کے مدد چاہی، پھر پڑھانا شروع کیا۔ آخر میں نے دیکھا کہ سبق بالکل صحیح پڑھا چکا تھا۔ الحمدللہ، غور کیجئے، اساتذہ کا فیضان جو ہے وہ پڑھائی کے دوران بھی اور پڑھائی کے بعد تدریس کے دنوں میں بھی اساتذہ کی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ مفتی تقدس علی خان کا یہ واقعہ سنا آپ نے، شرح تہذیب کا ایک مقام ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، شروحات کا مطالعہ کیا لیکن پھر بھی حل ہوتا دکھا نہیں۔ درس کا وقت ہو گیا، کلاس کا وقت ہو گیا، طلبہ آ بھی گئے، طلبہ اس عبارت کو بھی پڑھ لیے جس عبارت کو آپ حل نہیں کر پا رہے تھے۔ تصور اور خیالات میں آپ نے اپنے استاذ کو یاد کیا، گویا کہ ایک روحانی فیض اپنے استاذ سے آپ نے حاصل کیا، اور پھر آپ نے جب پڑھایا اپنے استاذ کو یاد کر کے تو آپ کہتے ہیں کہ آخر میں نے دیکھا کہ میں درست ان کو پڑھا چکا تھا۔ الحمدللہ، تدریس کا یہ سلسلہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب کی وفات 17 جمادی الاول 1362 ہجری 22 مئی 1943 تک جاری رہا۔ پھر آپ منظر اسلام کے تیسرے محتمم اور ناظم ہو گئے۔ اس دور میں ہونے والے اعلیٰ حضرت اور حجت الاسلام کے آراس اور مشاہروں کا اہتمام کرنا بھی آپ کے ذمے ہوتا تھا۔ نظامت کے دوران تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تقریباً 25 سال پر محیط یہ دور تدریس و نظامت غالباً محرم الحرام 1371 ہجری اکتوبر 1951 کو فیملی سمیت آپ کے پاکستان ہجرت فرمانے پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کے دور نظامت کے بارے میں مفتی یورپ مفتی عبد الواجد نیر قادری صاحب تحریر فرماتے ہیں، آپ کے 9 سالہ دور نظامت میں مدرسہ کے اندر تعمیراتی طور پر کوئی قابل ذکر اضافہ تو نہیں ہوا، البتہ آپ نے نہایت حوصلہ مندی اور جرأت کے ساتھ مدرسہ کو اس معیار سے گرنے نہیں دیا۔ جی ہاں، آپ نے حسب سابق اہتمام کے علاوہ درس و تدریس کا شغل جاری رکھا۔ آپ کے دور نظامت میں دارالعلوم کی آمدنی نسبتاً محدود ہوتی گئی، جس کا اثر اگرچہ دارالعلوم کے اخراجات پر پڑا اور بعض مدرسین مستعفی بھی ہوئے، پھر بھی دارالعلوم اپنی پرانی آن بان اور شان کے ساتھ چلتا رہا۔ بریلی شریف کے دور تدریس میں جو آپ کے تلامذات تھے، سنیے، بریلی شریف کے دور تدریس میں جن علماء کرام نے آپ سے تلمذ کا شرف حاصل کیا، ان میں سے چند نام یہ ہیں: محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد چشتی قادری، مولانا ابراہیم خوشتر قادری، مفتی رجب علی نانپوری رضوی، مولانا مفتی اشفاق حسین نعیمی، مفتی اعجاز ولی خان رضوی، رئیس التحریر علامہ ارشد القادری، مصنف کتب کثیرہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، مولانا مفتی سید محمد افضل حسین صاحب مونگیری، بلبل سندھ مولانا قاضی دوست محمد صدیقی، مفتی عبد الحمید قادری نواب شاہ، ایسے عظیم الشان شخصیات مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ بریلی شریف کے 25 سالہ دور تدریس کے دوران آپ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن اور الہ آباد یونیورسٹی کے ممتحن بھی رہے، اور الہ آباد یونیورسٹی میں آپ نے علوم شرقیہ کے امتحانات کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے باقاعدہ امتحانات کا سلسلہ شروع کیا تو اگلے سال مختلف مدارس کے 3000 طلبہ امتحان دینے حیدرآباد دکن آئے۔ جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کے لیے ایک بڑے باغ میں اہتمام کیا گیا۔ حاکم وقت نظام حیدرآباد دکن نواب میر عثمان علی خان وہاں آئے۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر پوچھا کہ خلاف معمول بھیڑ کیوں ہے؟ بتایا گیا کہ طلبہ امتحان دینے آئے ہیں۔ پوچھا کہاں ٹھہرے ہیں؟ بتایا گیا کہ مختلف مقامات پر۔ یہ سن کر نظام دکن نے اس وقت ایک یونیورسٹی اور ہاسٹل کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس طرح حیدرآباد دکن یونیورسٹی وجود میں آئی۔ حیدرآباد دکن کے علماء سے مفتی تقدس علی خان صاحب کا گہرا تعلق رہا، جس کی تائید آپ کے مکتوبات سے ہوتی ہے۔
جیسا کہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ کو جناب محمد عمر صاحب قادری حیدرآبادی سے تعلق تھا، جو بادشاہ حسینی قادری کے والد تھے، جو کہ مکہ مسجد حیدرآباد میں سرکاری خطیب تھے۔ ویسے وہاں مشائخ میں وحید پاشا حسینی اور مولانا عبد القدیر صاحب صدیقی اعلیٰ حضرت سے بہت متاثر تھے۔ اسی طرح مفتی محمد رحیم الدین صاحب شیخ الاسلام امام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی صاحب کے شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت قبلہ سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتب کی اشاعت کی بہت کوشش کی، مگر سکوت حیدرآباد کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ مفتی تقدس علی خان صاحب نے خاندانی و ملکی حالات کی وجہ سے تخمیناً محرم الحرام 1371 ہجری اکتوبر 1951 کو فیملی سمیت ہندوستان سے پاکستان ہجرت فرمائی اور دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ کراچی میں آپ رہائش پذیر ہوئے۔ اس دوران مختصر مدت کے لیے مختلف مضامین کی کتابوں کی تیاری سے متعلق کمیٹی میں خدمت سر انجام دی۔ ان دنوں آپ کی ملاقات اپنے پرانے دوست مفتی اعظم سندھ مفتی محمد صاحب داد خان جمالی سے ہوئی، جو اس زمانے میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں شیخ الفقہ اور اسلامیات کے استاذ کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ مفتی جمالی صاحب نے آپ کو بتایا کہ سندھ کا ایک عظیم خاندان، جی ہاں، پیر بگارا تحریک آزادی میں مجاہدانہ اور گوریلا سرگرمیوں کے پاداش میں فرنگیوں کے ستم کا خصوصی نشانہ بنا ہے۔ ان کے لاکھوں مریدین سفاکانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ ان کی درگاہ، حویلیوں اور فصلوں کو بموں کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ مجاہد اعظم شہید آزادی حضرت سید صبغت اللہ شاہ راشدی ثانی سوریہ بادشاہ کو شہید کر کے ان کی میت کو نامعلوم مقام پر دفن کیا گیا ہے، اور ان کے دو صاحبزادوں سید سکندر علی مردان شاہ اور سید نادر علی شاہ کو جلا وطن کر کے دیار غیر یعنی لندن میں رکھا گیا ہے۔ اب جب کہ پاکستان بن چکا ہے اور پیران بگارا کی گدی بحال ہونے والی ہے، اس لیے میرا مشورہ اور تاکیدی گزارش ہے کہ آپ ماں اہل و عیال پیر جوگٹھ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت آپ جیسی باعلم، پرعزم اور تجربہ کار شخصیت کی وہاں پر اشد ضرورت ہے۔ یہ سن کر مفتی تقدس علی خان صاحب نے پیر جوگوٹھ میں رہائش اختیار کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ مفتی تقدس علی خان صاحب نے تخمیناً ربیع الاخر 1371 ہجری جنوری 1952 کو اپنی فیملی کے ساتھ پیر جوگوٹھ کا سفر کیا اور وہاں مقیم ہو گئے۔ یہاں آتے ہی حکیم فقیر اللہ جیتوئی اور حاجی صالح علی میمن کے تعاون سے شہر میں مدرسہ قادریہ قائم ہوا۔ شہر کے چھوٹے بڑے لوگ اس میں علم دین حاصل کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد راس الافاضل حضرت مولانا محمد صالح مہر قادری اور دیگر حضرات کی کوششوں سے پیر صاحب بگارا کی گدی بحال ہوئی۔ 8 جمادی الاولیٰ 1371 ہجری 4 فروری 1952 کو حر جماعت کے خلفاء پیر سکندر علی مردان شاہ ثانی چھٹ دہنی کی بطور پیر بگارا ہفتم تاج پوشی کی۔ یوں آپ حروں کے 7ویں روحانی پیشوا قرار پائے۔ 10 شعبان 1371 ہجری 5 مئی 1952 عیسوی کو درگاہ قادریہ راشدیہ پیر جوگوٹھ میں جامعہ راشدیہ کا افتتاح ہوا۔ مفتی تقدس علی خان صاحب نے مولانا محمد صالح مہر قادری صاحب کے اصرار اور احباب کے فیصلے سے مدرسہ قادریہ کو جامعہ رشیدیہ میں منتقل کر دیا۔ جامعہ راشدیہ میں طلباء کی تعداد بڑھنے لگی تو مفتی تقدس علی خان صاحب کی معاونت کے لیے مولانا عبدالصمد میتلو صاحب کو لاڑکانہ سے بلایا گیا۔ اساتذہ کرام کی مزید کمی پوری کرنے کے لیے مفتی تقدس علی خان صاحب کی کوشش سے مفتی اعظم سندھ مفتی صاحب داد خان جمالی صاحب کا بطور مدرس تقرر ہوا۔ مفتی تقدس علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ محترم مفتی صاحب داد خان جمالی صاحب کے مشورے سے میں جامعہ راشدیہ آیا اور میرے مشورے سے مفتی صاحب کو جامعہ راشدیہ لایا گیا۔ ان حضرت کی کوشش سے جامعہ راشدیہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ مفتی تقدس علی خان صاحب کو شیخ الجامعہ بنایا گیا۔ یہاں آپ نے 37 سال تدریس کے فرائض سر انجام دیے اور ایک عالم کو علم دین سے سیراب فرمایا۔ غور کیجئے کہ
30 سال سے زائد منظر اسلام میں، اور 37 سال آپ نے الحمدللہ یہاں پر دینی تعلیم آپ نے عطا کیا۔ غور کیجئے کہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیے۔ الحمدللہ آپ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھتیجے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے عظیم الشان چشم و چراغ ہیں۔ آج آپ کے عرس کی تاریخ 3 رجب ہم نے خراج عقیدت پیش کی ہے۔ ناظرین سے عرض ہے کہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر کے کچھ نہ کچھ خراج عقیدت ضرور پیش کرے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔